رحمت و رحمان و رحیم ہے تو جابر و جبار بھی ہے، بے شک قاہر و قہار بھی ہے. اس لیے یہ ذب کا مقام ہے، جان لینا کا مقام ہے. ارے پاگلوں، یہ وہ مقام ذب ہے، یہ محبوب کا نام ہے. جان لینے کے لیے نہیں، جان بچانے کے لیے ان کا نام لیا جاتا ہے. سبحان اللہ بے شک. میرے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ تو وہ کلمے میں پہلے ہے، اور خدا نے کہا محمد الرسول اللہ تو وہ بعد میں ہے. مگر خدا کیا فرماتا ہے، دیکھو اے محبوب، کوئی ناپاک زبان سے تیرا نام نہ لے، پہلے لا الہ الا اللہ کہہ لے، بعد میں اپنی پاک زبان سے محمد الرسول اللہ کہے. بے شک سبحان اللہ. اب دیکھو کلمہ کیا ہے، لا. اب میرا اور نام غلام ہاشمی و نسیم صاحب، اور لگ گئے غلام ہاشمی اور نسیم صاحب. تو کسی بھی دو ذات کو الگ کرنے کے لیے انگریزی میں اینڈ لگاتے ہیں، رمیش اینڈ گنیش، رمیش اینڈ گنیش. اور ہندی میں تتھا لگاتے ہیں، رمیش تتھا گنیش. تو دو ذات کو الگ کرنے کے لیے بیچ میں اینڈ آتا ہے، تتھا آتا ہے. تو کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات الگ، نبی کی ذات الگ ہے. تو دونوں ذاتوں کو الگ کرنے کے لیے بیچ میں واو کیوں نہیں ہے؟ تو یہ لوگ چلا کرنے والے کہنے لگے کیوں نہیں ہے کلمے میں واو؟ سنیوں کے دل پہ کرنے لگے گھاؤ، کہتے کیوں نہیں ہے واو؟ جلدی سے بتاؤ، کرتا رہوں گا گھاؤ. سنیوں نے کہا جہاں سے آئے ہو وہیں جاؤ، کیوں نہیں ہے واو؟ جاؤ اللہ سے پوچھو. سبحان اللہ. کیوں نہیں ہے واو؟ جاؤ اللہ سے پوچھو. ارے بھائی اس میں واو ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ لکھو لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے. کوئی ترجمے میں چینجنگ ہوئی؟ نہیں، کوئی نہیں، نہ عظمت کسی کی گھٹی نہ بڑی. مگر لکھو ذہن میں لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ جب آئے گا تو لا الہ الا اللہ اور لکھنے میں دوری آ جائے گی. لا الہ الا اللہ اور بیچ میں لکھنے سے دوری آ جائے گی. تو جس خدا کو لکھنے میں دوری پسند نہ ہو، اپنے محبوب کو رکھنے میں دوری کیسے پسند کرے گا؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد. سبحان اللہ. اب دیکھو، جو گزر جائے اسے تھے کہتے ہیں، اور جو موجود ہو اسے ہیں کہتے ہیں. یہی تو ہے نا بھائی. اگر کوئی جلسے میں بیٹھا آدمی اس کے کانٹیکٹ سے کہیں جائے پیشاب کرنے کے بہانے تو باجو والا کہتا ابھی یہاں تھا لگ گیا. اس لیے دیکھیے اندرا گاندھی تھے، بولیے جلدی. اندرا گاندھی، جواہر لال، دین دیال اپادھیا، گاندھی جی، سبھاش چندر، غلام ہاشمی. مجھے بھی تھے بنا دیا. تو جو گزر جائے اسے تھے کہتے ہیں، اور جو موجود ہو اسے ہیں کہتے ہیں. نریندر مودی ہے، مایاوتی ہے. ارے انہوں نے کون سا بڑا کام کیا جو انہیں ہے کہہ رہے اور گاندھی جی سے سردار پٹیل تو تمہارے گجرات کی نہ کہ انہیں تھے کیوں کہہ رہے ہو؟ تو بولے بابا یہ بھاشا ہے، اسی کی ابھی لاشا ہے. جو گزر جائے اسے تھے کہتے، جو موجود ہو اسے ہیں کہتے. یہیں پر اسٹیٹ پر اگر کوئی مولانا تقریر کر چلے جائے روم میں کپڑا بدلنے، نہ جانے اندر کیا کیا بدلے، منہ کا مزہ بدلے، پان. اگر اسٹیٹ سے مولانا چلے جائے، ابھی اسٹیٹ پر تھے، ذرا سا ہٹا اور تھے. تو اے کلمہ بول، اے کلمہ بول، تو نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو کلمہ کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تو اگر ان جماعت والوں کو نبی کی زندگی پر شکوا ہو تو وہ یہ نیا نبی لاوے اور پھر کہے اللہ کے رسول تھے.
کس نے کہا؟ آدم کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، موسیٰ کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، شیس کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، نوح کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، لوط کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، ابراہیم کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، یحییٰ کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، زکریا کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، یعقوب کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، ایوب کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، موسیٰ قاسم کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، حسن عسکری کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، غوث اعظم کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، کریم نواز کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، قطب عالم کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، بابا فرید الدین شکردل کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، محبوب الہی کے زمانے میں کہا گیا وہ اللہ کے رسول ہے، شیخ الاسلام کے زمانے میں کہا جا رہا ہے وہ اللہ کے رسول ہے، ہاشمی کے زمانے میں کہا جا رہا ہے وہ اللہ کے رسول ہے، قبر میں بھی بولوں گا وہ اللہ کے رسول ہے، حشر میں بھی بولوں گا وہ اللہ کے رسول ہے، اور جنت میں بھی بولوں گا وہ اللہ کے رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب تم کہو اللہ ایک ہے، اے محبوب تم کہو، اے محبوب چل رہے ہو کہتے رہو، بیٹھے ہو کہتے رہو، عالم ارواح میں ہو کہتے رہو، ماں کے پیٹ میں ہو کہتے رہو، اے محبوب کھڑے ہو کہتے رہو، بیٹھے ہو کہتے رہو، اے محبوب تم کہتے رہو لا الہ الا اللہ، میں کہتا رہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ اب جلسہ ہے غوث اعظم کا، تو کچھ باتیں غوث اعظم کی، اور انہوں نے نعرہ لگایا عشق و محبت اعلیٰ حضرت، تب اعلیٰ حضرت کے بارے میں مجھے بتانا بھی پڑے گا۔ ان بنانے والے کو معلوم ہے کہ کوئی چیز بنی تو وہ کیا ہے۔ انسان اگر کوئی چیز بناتا ہے تو وہ انسان ہی کو حق ہے کہ بتاویں کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر انسان نے کمپیوٹر بنایا تو انسان ہی کو حق ہے کہ بتائے کہ کمپیوٹر کیا ہے۔ کتے اور بلیوں کو حق نہیں کہ وہ بتاویں کہ کمپیوٹر کیا ہے۔ تو اسی طرح ولی کو بنایا خدا نے ہے، تو وہ خدا ہی بتا سکتا ہے کہ ولی کی اہمیت کیا ہے، ولی کا درجہ کیا ہے۔ ارے ولی خدا نے بنایا ہے، ولی کیا مدرسے نے بنایا ہے؟ کیا مدرسہ بتائے گا ولی کیا ہے؟ ولی کیا اجتماع والوں نے بنایا ہے؟ تو کیا اجتماع بتائے گا ولی کیا ہے؟ ولی خدا نے بنایا ہے، تو صرف خدا کو ہے کہ ولی کیا ہے۔ میں جتنا بولوں گا غوث اعظم کے بارے میں وہ میں اپنی نالج کے حساب سے بولوں گا، مگر اس سے کئی اوپر غوث اعظم ہے۔ میں غریب نواز کے بارے میں بولوں گا، مگر اتنا ہی بولوں گا جتنے پاس میرے پاس گیان ہے، مگر اس سے کئی اوپر غریب نواز ہے۔ تو وہ بنانے والا جانے کہ غوث اعظم کی اہمیت کیا ہے۔ ارے بناوے اللہ بتاوے ملا، بناوے اللہ بتاوے ملا، ارے مولا نے بنایا ہے، اسی کو حق ہے کہ بتائے کہ غوث اعظم کیا ہے۔ اور بتا دیا مولا نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ ڈر، کوئی دکھاوا نہیں۔ اب جو بھوتکال ہے نا، بھوتکال وہ دکھ دیتا ہے اور بھوشیہ کال ڈر دیتا ہے۔ اداہرن کے طور پر ایک آدمی کا نام تھا فرید خان۔ فرید خان جنگلیا، اوریجنل بات ہے بھائی، فرید خان جنگل میں گیا، اب شیر آ گیا، فرید خان نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا، جبڑا پھاڑ کر شیر کو مار دیا۔ اور جب اس نے شیر کو مارا تو پھر اس کو لوگ کہنے لگے شیر خان۔ اور جب ہمایوں کے ساتھ اس کا یدھ ہوا اور وجے ہوئی تو وہی شیر شاہ سوری ہو گیا۔ آپ کو ڈر لگا؟ تھوڑا بھی ڈر لگا؟ کیونکہ یہ 300-500 سال پرانی بات ہے۔ بھوتکال دکھ دیتا ہے، اور ابھی میں یہ کہہ دوں کہ پولیس کی چوکی کے پاس شیر کھڑا ہے تو آپ راستہ بدل دو کہ نہیں یہیں سے چلے جاؤ گے؟ تو بھوشیہ کال ڈر دیتا ہے،
भविष्य काल डर देता है और भूतकाल दुख देता है। उदाहरण के तौर पर लड़का फेल हो गया, ये दुख है, कहीं अगले साल फिर फेल ना हो जाए, ये डर है। तो भूतकाल का काम है दुख देना और भविष्य काल का काम है डर देना। तो मौला फरमाता है मेरे वलियों को न दुख है न डर, तो न भूतकाल में इतनी ताकत है कि वलियों को दुख दे सके और न भविष्य काल में इतनी ताकत है कि वलियों को डरा सके। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये वलियों की शान है। और गरीब नवाज का वाकया सुनो, जब हौस का नाम आया तो ख्वाजा का नाम क्यों छूटे? वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आज जो चिल्ला करने वाले कहते हम दीन फैलाते, दीन फैलाना इनसे सीखो। गरीब नवाज हिंदुओं की बस्ती में पहुंचे, अब वहां गाय के पुतले की पूजा हो रही है। हिंदू लोग गाय के पुतले की पूजा करने में उपस्थित है। अब गरीब नवाज वहां पहुंचे, गरीब नवाज जैसे ही पहुंचे तो गरीब नवाज ने फरमाया ये गाय के पुतले से मैं दूध निकालूंगा, गाय के पुतले से दूध निकालूंगा। तो सारे बोलने लगे ये कौन फकीर आए हैं, इनका दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं, गाय के पुतले से क्या दूध निकलता है? तो गरीब नवाज ने फरमाया तू पूजता है मगर तेरी बात नहीं मानेगी, मेरी बात मानेगी। वाह वाह क्या बात है, वाह। ये तेरी बात नहीं मानेगी, मेरी बात मानेगी। अरे ये कौन फकीर है, दे दो इनको पतीला, तो निकालो दूध, निकालो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम मसरके आला हजरत फैजाने आला हजरत खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम हाफिजुल हदीस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, जश्न गौसे आजम मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात सुकून व इत्मीनान के साथ बैठ जाइए। अब जब गरीब नवाज बस्ती में पहुंचे तो वहां पतीला दे दिया हाथ में, बोले निकालो। अब जैसे ही गरीब नवाज ने दूध दोहना शुरू किया, गाय के पुतले से दूध निकलना शुरू हो गया। अब पूरे पंडितों ने आशीर्वाद आशीर्वाद समझकर पी गए। और जब गरीब नवाज बस्ती से निकले तो पंडित ने दामन पकड़ लिया, कहा ख्वाजा तूने दूध नहीं पिलाया, दूध की शक्ल में इस्लाम का जाम पिलाया है। तो इसे कहते हैं दीन फैलाना। चिल्ला करने से कोई दीन नहीं फैलता, इसे कहते हैं दीन फैलाना। अब जब वुजू हो गया तब जरूरत नहीं कि तयम्मुम किया जाए। अब हजरत है और आप है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम हाशमी साहब क़िबला। अब आइए आप हजरात के मशाम जा को मुअत्तर व मुअम्बर करने के लिए मैं बुलबुल बाग़ मदीना शहंशाह तरन्नुम हजरत अल्लामा मौलाना बाबुल दीनाजपुरी साहब क़िबला को इस शेर के साथ दावत सुखन देने जा रहा हूँ कि वफा का फूल जमी पर खिला रहा है कोई। मोहब्बत के साथ बोल दो यार। वफा का फूल जमी पर खिला रहा है कोई और खुदा से देखिए बंदों को मिला रहा है कोई। और हम एक भी रोटी तो देते नहीं किसी को, शिकम पे बांध के पत्थर खिला रहा है कोई। और शिकम पे बांध के पत्थर खिला रहा है कोई। और चलो खरीद ले सस्ता ये कितना सौदा है,
چلو خرید لے، سستا یہ کتنا سودا ہے، زمین ریت پر جنت بنا رہا ہے کوئی۔ اب آئیے ان کا استقبال نہ رہا ہے تکبیر رسالت سے کریں اور بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم۔ یہ تیری تشنہ لبی، یہ تیرے جلووں کا سراب، پیاس صحرا کی بجھانے کو سمندر آئے، اور مدحت سید ابرار سنانے کے لیے آج کی رات یہاں باب الدین آشپوری آئے۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے وہ کلام مقدس اعلیٰ حضرت کا جو حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے، بطور تبرک چند اشعار سماعت فرمائیں۔ وہی رب ہے جس